السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، ہم لوگوں نے پچھلی کلاس میں 75 کوشچن دیکھے تھے۔ چلیے پھر یہ کلاس شروع کرتے ہیں، اور اس کلاس کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ شیئر کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا کوشچن، مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال کا قصہ کس سے ماخوذ ہے؟ مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال کا قصہ کس سے ماخوذ ہے؟ شاہ نامہ، قصہ حسن و دل، الف لیلہ، مثنوی مولانا روم۔ مثنوی مولانا روم۔ تو مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال کا قصہ کس سے ماخوذ ہے؟ تو کس سے ماخوذ ہے؟ آپشن اے ہے شاہ نامہ، آپشن بی ہے قصہ حسن و دل، آپشن سی ہے الف لیلہ، آپشن ڈی ہے مثنوی مولانا روم۔ تو کس سے یہ ماخوذ ہے؟ تو مثنوی مولانا روم سے ماخوذ ہے۔ آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا۔ آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا۔ اور اس کے مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال کے مصنف کون ہے؟ تو اس کے مصنف ہے غواصی۔ کون ہے؟ غواصی۔ کون ہے؟ غواصی۔ کون ہے؟ غواصی۔ چلیے کوشچن نمبر 2، شب رس کس کی فرمائش پر لکھی گئی؟ شب رس کس کی فرمائش پر لکھی گئی ہے؟ عبداللہ قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ، علی عادل شاہ، ابراہیم قطب شاہ۔ تو شب رس کس کی فرمائش پر لکھی گئی ہے؟ تو شب رس عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی۔ آپشن اے رائٹ ہو جائے گا۔ آپشن اے رائٹ ہو جائے گا۔ آپشن اے رائٹ ہو جائے گا۔ اور اس کی سن تصنیف کیا ہے؟ اس کی سن تصنیف کیا ہے؟ تو 1634 ہے۔ 1634 ہے۔ کتنا ہے؟ 1634 ہے۔ چلیے تیسرا نمبر کوشچن، کون سا بیان درست ہے؟ ملا وجہی کا تعلق نظام شاہی دور سے ہے، قدم راؤ پدم راؤ فخر الدین نظامی کی تصنیف ہے، بہار عشق میر تقی میر کی مثنوی ہے، گلزار ارم قائم کی تصنیف ہے۔ تو کون سا بیان درست ہے؟ کون سا بیان درست ہے؟ کون سا بیان درست ہے؟ یعنی آپشن اے ملا وجہی کا تعلق نظام شاہی دور سے ہے، قدم راؤ پدم راؤ فخر الدین نظامی کی تصنیف ہے، بہار عشق میر تقی میر کی مثنوی ہے، گلزار ارم قائم کی تصنیف ہے۔ تو کون سا صحیح ہو جائے گا؟ تو آپشن بی رائٹ ہو جائے گا، قدم راؤ پدم راؤ فخر الدین نظامی کی تصنیف ہے۔ قدم راؤ پدم راؤ فخر الدین نظامی کی تصنیف ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ کب تک، یعنی 1421 عیسوی سے 1435 عیسوی کے درمیان یہ کا عرصہ بتایا جاتا ہے کہ یہ لکھا گیا۔ کوشچن نمبر 4، اردو میں غیر مذہبی نثر کے سب سے پہلے مکمل نمونے کے طور پر کس تصنیف کا نام لیا جاتا ہے؟ اردو میں غیر مذہبی نثر کے سب سے پہلے مکمل نمونے کے طور پر کس تصنیف کا نام لیا جاتا ہے؟ معراج العاشقین، جنونیہ، تمثیل نامہ، شب رس۔ تو اردو میں غیر مذہبی نثر کے سب سے پہلے مکمل نمونے کے طور پر کس تصنیف کا نام لیا جاتا ہے؟ تو کس کا لیا جاتا ہے؟ تو آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا، شب رس۔ شب رس ہو گیا۔ شب رس کا، اور شب رس کس کی تصنیف ہے؟ تو ملا وجہی کی تصنیف ہے۔
یہ کس کا خیال ہے کہ لٹریچر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ جذبات انسانی کو حرکت میں لائے؟ یہ کس کا خیال ہے کہ لٹریچر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ جذبات انسانی کو حرکت میں لائے؟ محمد حسین آزاد، امداد امام عصر، نیاز فتح پوری، مہدی افادی۔ تو کس کا خیال ہے کہ لٹریچر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ جذبات انسانی کو حرکت میں لائے؟ تو کس کا ہے؟ تو یہ ہے نیاز فتح پوری، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ نیاز فتح پوری کون ہے؟ نیاز فتح پوری۔ کوشچن نمبر 6، روشن ہے اس طرح دل سوزاں میں داغ ایک، روشن ہے اس طرح دل سوزاں میں داغ ایک، اجڑے نگر میں جیسے جلے ہیں چراغ ایک، اجڑے ہیں نگر میں جیسے جلے ہیں چراغ ایک۔ یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ آپشن اے ہے میر تقی میر، آپشن بی ہے میر درد، آپشن سی ہے مصحفی، آپشن ڈی ہے سوز۔ تو یہ شعر کس کا ہے؟ روشن ہے اس طرح دل سوزاں میں داغ ایک، اجڑے نگر میں جیسے جلے ہیں چراغ ایک۔ یہ شعر کس کا ہے؟ تو یہ شعر ہے میر تقی میر کا، آپشن اے رائٹ ہو جائے گا۔ میر تقی میر کا یہ شعر ہے۔ کوشچن نمبر 7، جدیدیت کی فکری بنیادوں میں کس فلسفے کا خاص کردار ہے؟ جدیدیت کی فکری بنیادوں میں کس فلسفے کا خاص کردار ہے؟ مظہریت، مارکسیت، وجودیت، منطقی اثباتیت۔ منطقی اثباتیت۔ تو جدیدیت کی فکری بنیادوں میں کس فلسفے کا خاص کردار ہے؟ کس کا کردار ہے؟ تو وہ جدیدیت کی فکری بنیادوں میں کس فلسفے کا خاص کردار ہے؟ تو آپشن سی رائٹ ہو جائے گا، وجودیت۔ وجودیت، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا، وجودیت۔ گداز شب کس کا مجموعہ کلام ہے؟ گداز شب کس کا مجموعہ کلام ہے؟ مجاز، جاں نثار اختر، مجروح سلطان پوری، جذبی۔ تو گداز شب کس کا مجموعہ کلام ہے؟ تو گداز شب کس کا مجموعہ کلام ہے؟ تو جذبی کا ہے، جذبی کا ہے۔ کس کا ہے؟ جذبی کا، آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا۔ اور ان کا پورا نام کیا ہے؟ تو ان کا پورا نام ہے معین احسن جذبی۔ معین احسن جذبی ان کا کیا نام ہے؟ پورا نام ہے۔ تاریخ علم الکلام کا مصنف کون ہے؟ تاریخ علم الکلام کا مصنف کون ہے؟ حالی، شبلی، شرر، سر سید۔ تاریخ علم الکلام کا مصنف کون ہے؟ تاریخ علم الکلام کا مصنف کون ہے؟ تو تاریخ علم الکلام کا مصنف ہے شبلی نعمانی، آپشن بی رائٹ ہو جائے گا، آپشن بی رائٹ ہو جائے گا۔ اور اس کی سن تصنیف کیا ہے؟ تو اس کی سن تصنیف ہے 1902 عیسوی۔ کب ہے؟ 1902 عیسوی ہے۔ سر سید کے رفقا میں سب سے کثیر تصانیف کس کی ہے؟ سر سید کے رفقا میں سب سے کثیر تصانیف کس کی ہے؟ سید مہدی علی محسن الملک، چراغ علی، مولوی ذکاء اللہ، الطاف حسین حالی۔ تو سر سید کے رفقا میں سب سے کثیر تصانیف کس کی ہے؟ تو سب سے کثیر تصانیف کس کی ہے؟ سر سید کے رفقا میں سب سے کثیر تصانیف کس کی ہے؟ تو سب سے کثیر تصانیف ہے مولوی ذکاء اللہ کی، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا، مولوی ذکاء اللہ کی، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے تصانیف یعنی تاریخ ہند، تاریخ ہند ہے، تاریخ ہند ہے۔
क्वेश्चन नंबर 11, सबे रस में दिल का जासूस कौन है? सबे रस में दिल का जासूस कौन है? नज़र, लट, हिम्मत, अकल। तो सबे रस में दिल का जासूस कौन है? तो सबे रस में दिल का जासूस नज़र है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, नज़र। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सबे रस में दिल का जासूस कौन है? तो नज़र है। कौन है? नज़र है। किस शायर ने मुख्तलिफ उलूम व फ़नून की इस्तिलाहात को बड़ी खूबी के साथ अपने क़साइद में बरता है? किस शायर ने मुख्तलिफ उलूम व फ़नून की इस्तिलाहात को बड़ी खूबी के साथ अपने क़साइद में बरता है? ज़ौक़, सौदा, इंशा, गालिब। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? किस शायर ने मुख्तलिफ उलूम व फ़नून की इस्तिलाहात को बड़ी खूबी के साथ अपने क़साइद में बरता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ज़ौक़। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, शेख इब्राहिम ज़ौक़। शेख इब्राहिम ज़ौक़। और ये किनके दरबारी शायर थे? तो बहादुर शाह ज़फ़र के दरबारी शायर थे। किसकी गज़लों में इश्किया जज्बात का बरमला इजहार रंगीनी और शगुफ्तगी पैदा कर देता है? किसकी गज़लों में इश्किया जज्बात का बरमला इजहार रंगीनी और शगुफ्तगी पैदा कर देता है? मुसहफ़ी, ज़ौक़, जुरात, मोमिन। किसकी गज़लों में इश्किया जज्बात का बरमला इजहार रंगीनी और शगुफ्तगी पैदा कर देता है? ऑप्शन ए है मुसहफ़ी, ऑप्शन बी है ज़ौक़, ऑप्शन सी है जुरात, ऑप्शन डी है मोमिन। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मोमिन ख़ान मोमिन। मोमिन ख़ान मोमिन। और मोमिन ख़ान मोमिन की उनकी वफ़ात कैसे हुई थी? तो छत पर से गिरने की वजह से इनकी वफ़ात हुई थी, इनकी मौत हुई थी। किस शायर को तारीख़ गोई पर भी मलका हासिल था? किस शायर को तारीख़ गोई पर भी मलका हासिल था? सोस, हातिम, मोमिन, शाह नसीर। तो तारीख़ गोई पर किस शायर को तारीख़ गोई पर भी मलका हासिल था? तो ये है मोमिन ख़ान मोमिन। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और मोमिन ख़ान मोमिन की वफ़ात कब हुई थी? तो 1852 ईस्वी में। 52 ईस्वी में कोठे से गिरने की वजह से 1852 ईस्वी में। 15 नंबर क्वेश्चन है, मुख्तलिफ अज्ज़ाए तरकीबी से तश्कील करदा मरसिये की खारजी हैयत को पहली बार किसने मुतारिफ़ कराया था, जिसे अनीसो दबीर ने इंतहाए कमाल तक पहुँचा दिया? मुख्तलिफ अज्ज़ाए तरकीबी से तश्कील करदा मरसिये की खारजी हैयत को पहली बार किसने मुतारिफ़ कराया था, जिसे अनीसो दबीर ने इंतहाए कमाल तक पहुँचा दिया? ऑप्शन ए है सौदा, ऑप्शन बी है मीर ज़मीर, ऑप्शन सी है मीर खलीक, ऑप्शन डी है मिर्ज़ा जाफ़र अली फसीह। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मीर ज़मीर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सोलह नंबर क्वेश्चन, आज़ादी से कबल मंटू के अफसानों पर चलाए गए मुकदमों की रुदाद किस किताब में बयान की गई है? आज़ादी से कबल मंटू के अफसानों पर चलाए गए मुकदमों की रुदाद किस किताब में बयान की गई है? आतिशपारे, धुआं, पजीद, लज्जते संग। तो आज़ादी से कबल मंटू के अफसानों पर चलाए गए मुकदमों की रुदाद किस किताब में बयान की गई है? ऑप्शन ए है आतिशपारे, ऑप्शन बी है धुआं, ऑप्शन सी है पजीद, ऑप्शन डी है लज्जते संग। तो किस में है मुकदमा रुदाद किस किताब में बयान की गई है? तो लज्जते संग, ऑप्शन
डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, इब्तिदा में आज़ाद नज़्म की हैयत को फ़रोग़ देने में किसका किरदार अहम है? इब्तिदा में आज़ाद नज़्म की हैयत को फ़रोग़ देने में किसका किरदार अहम है? इब्तिदा में आज़ाद नज़्म की हैयत को फ़रोग़ देने में किसका किरदार अहम है? अख्तर शिरानी, नून मीम राशिद, नादिर काकोरवी, अख्तरुल ईमान। तो इब्तिदा में आज़ाद नज़्म की हैयत को फ़रोग़ देने में किसका किरदार अहम है? तो किसका किरदार अहम है? तो इसमें है नून मीम राशिद का किरदार अहम है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अख्तरुल ईमान की तसनीफ़ यादें क्या है? अख्तरुल ईमान की तसनीफ़ यादें क्या है? यादों का मजमुआ, आप बीती, रुपोताज, मजमुआ कलाम। तो अख्तरुल ईमान की तसनीफ़ यादें क्या है? अख्तरुल ईमान की तसनीफ़ यादें क्या है? तो ये है मजमुआ कलाम, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और ये कब शाये हुआ? तो ये शाये हुआ 1961 में। ये कब शाये हुआ? तो 1961 में शाये हुआ। और 1962 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला, साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड भी 1962 में मिला। अपने तज़किरे में ये किसने लिखा था कि अगरचा रेख्ता दक्किन से ताल्लुक़ रखता है लेकिन इस वजह से कि कोई शायर मरबूत वहाँ पैदा नहीं हुआ, लिहाजा आगाज़ इनसे नहीं किया गया। अपने तज़किरे में ये किसने लिखा था कि अगरचा रेख्ता दक्किन से ताल्लुक़ रखता है लेकिन इस वजह से कि कोई शायर मरबूत वहाँ पैदा नहीं हुआ, लिहाजा आगाज़ इनसे नहीं किया गया। तो ऑप्शन ए है मुसहफ़ी, ऑप्शन बी है कुदरतुल्लाह कासिम, ऑप्शन सी है शफ़ीक औरंगाबादी, ऑप्शन डी है मीर तकी मीर। तो 19 का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ये बात किसने लिखी है? तो ये बात मीर तकी मीर ने लिखी है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। किसने लिखी है? तो मीर तकी मीर ने लिखी है। आवाज़ नहीं कैद में ज़ंजीर की हरगिज़, आवाज़ नहीं कैद में ज़ंजीर की हरगिज़, हर चंद के आलम में हूँ आलम से जुदा हूँ। आवाज़ नहीं कैद में ज़ंजीर की हरगिज़, हर चंद के आलम में हूँ आलम से जुदा हूँ। तो ये शेर किसका है? तो ऑप्शन ए है सोज़, ऑप्शन बी है दर्द, ऑप्शन सी है मीर, ऑप्शन डी है शाद अज़ीमाबादी। तो ये शेर किसका है? तो ये शेर किसका है? तो ये शेर है दर्द का, ख्वाजा मीर दर्द का, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम क्या था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम क्या था? शरीफुद्दीन अहमद, फसीहुद्दीन अहमद, मुहियुद्दीन अहमद, सलीमुद्दीन अहमद। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम क्या था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम क्या था? तो मौलाना अबुल कलाम का आज़ाद मुहियुद्दीन अहमद था, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वालिद का नाम क्या था? तो मौलाना खैरुद्दीन, मौलाना खैरुद्दीन, मौलाना खैरुद्दीन था। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद
کی پیدائش کب ہوئی؟ تو 1888 میں 1888 میں مکہ 1818 میں مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ غالب نے اردو خطوط لکھنا کب شروع کیا؟ غالب نے اردو خطوط لکھنا کب شروع کیا؟ تو آپشن اے ہے 1857، آپشن بی ہے 1830، آپشن سی ہے 1848، آپشن ڈی ہے 1835۔ تو غالب نے اردو خطوط لکھنا کب سے شروع کیا؟ تو آپشن سی 1848 رائٹ ہو جائے گا، 1848 رائٹ ہو جائے گا۔ کس کے افسانوں میں بالعموم واحد متکلم کا صیغہ استعمال ہوا ہے؟ کس کے افسانوں میں بالعموم واحد متکلم کا صیغہ استعمال ہوا ہے؟ منٹو، بیدی، قرۃ العین، کرشن چندر۔ تو کس کے افسانوں میں بالعموم واحد متکلم کا صیغہ استعمال ہوا ہے؟ تو کس کے افسانہ میں واحد متکلم کا صیغہ استعمال ہوا ہے؟ تو یہ قرۃ العین حیدر، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا، قرۃ العین حیدر۔ تجسس، تحریر اور طوالت ذیل کی کس صنف کی خصوصیت ہے؟ تجسس، تحریر اور طوالت ذیل کی کس صنف کی خصوصیت ہے؟ مختصر افسانہ، داستان، خاکہ، انشائیہ۔ تو یہ کس صنف کی خصوصیت ہے؟ تو یہ ہے داستان۔ کس کی ہے؟ داستان، آپشن بی رائٹ ہو جائے گا، داستان آپشن بی رائٹ ہو جائے گا۔ کلام اقبال میں لالہ کا ذکر پہلی بار کہاں ملتا ہے؟ کلام اقبال میں لالہ کا ذکر پہلی بار کہاں ملتا ہے؟ ارمغان حجاز، ضرب کلیم، بال جبریل، بانگ درا۔ تو کس میں ملتا ہے؟ تو یہ بانگ درا میں ملتا ہے، آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا، بانگ درا میں ملتا ہے۔ نظم بعنوان رومی اقبال کے کس شعری مجموعہ میں ملتی ہے؟ نظم بعنوان رومی اقبال کے کس شعری مجموعہ میں ملتی ہے؟ ضرب کلیم، بانگ درا، ارمغان حجاز، بال جبریل۔ تو نظم بعنوان رومی اقبال کے کس شعری مجموعہ میں ملتا ہے؟ تو یہ آپ کے ضرب کلیم میں ملتا ہے، آپشن اے رائٹ ہو جائے گا، ضرب کلیم میں ملتا ہے۔ ستائیس نمبر کوشچن، تھی نہر القمہ میں بھی خجالت سے آب آب، تھی نہر القمہ بھی خجالت سے آب آب، روتا تھا پھوٹ پھوٹ کے دریا کا ہر حباب، روتا تھا پھوٹ پھوٹ کے دریا کا ہر حباب، مذکورہ شعر کا خالق کون ہے؟ مذکورہ شعر کا خالق کون ہے؟ راشد، جوش، انیس، اقبال۔ تو مذکورہ شعر کا خالق کون ہے؟ تو مذکورہ شعر کا خالق کون ہے؟ تو انیس ہے۔ کون ہے؟ انیس ہے، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ داستان عہد گل کیا ہے؟ داستان عہد گل کیا ہے؟ افسانوں کا مجموعہ، خطوط کا مجموعہ، سفر نامہ، مضامین کا مجموعہ۔ تو داستان عہد گل کیا ہے؟ تو داستان عہد گل کیا ہے؟ تو مضامین کا مجموعہ ہے، مضامین کا
مجموعہ ہے، آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا۔ اور یہ مضامین کا مجموعہ کس کا ہے؟ تو یہ ہے آپ کے قرۃ العین حیدر، قرۃ العین حیدر کا ہے، قرۃ العین حیدر کا ہے، کس کا ہے؟ قرۃ العین حیدر کا ہے۔ ذیل میں انیس کا شعر جغرافیائی اعتبار سے واقعاتی انحراف کی بہترین مثال ہے۔ ذیل میں انیس کا شعر جغرافیائی اعتبار سے واقعاتی انحراف کی بہترین مثال ہے۔ پیشانی پہ سجدے کا نشاں تھا کہ ستارہ، پانی رخ پر نور سے روشن ہو سارا، بزم خیال کا چاند بجھ گیا، بزم خیال کا چاند بجھ گیا، ہجر کی رات ڈھل گئی، درد کا چاند بجھ گیا، ہجر کی رات ڈھل گئی، وہ دشت وہ نسیم کے جھونکے وہ سبزہ زار، پھولوں پہ جا بجا وہ گہرے ہائے آبدار، بادہ کش مہر میں گلشن میں لب جو بیٹھے، سنتے ہیں جام وقف نغمہ کوکو بیٹھے۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ وہ دشت وہ نسیم کے جھونکے وہ سبزہ زار، پھولوں پہ جا بجا وہ گہرے ہائے آبدار۔ تو یہ صحیح ہو جائے گا، یہ آپشن سی رائٹ ہو جائے گا، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ ذیل کے صحیح زور کی نشاندہی کیجیے، ذیل کے صحیح زور کی نشاندہی کیجیے۔ ہاؤسنگ سوسائٹی ناول، ہاؤسنگ سوسائٹی ناول، سیتا ہرن، افسانہ، ستمبر کا چاند، رپوتاس، پتجھڑ کی آواز ناول۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ تو اس کا صحیح آپشن ہوگا آپشن سی ستمبر کا چاند رپوتاس، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ اور یہ کس کا ہے رپوتاس؟ تو یہ ہے قرۃ العین حیدر کا، کس کا ہے؟ قرۃ العین حیدر کا، قرۃ العین حیدر کا ہے۔ اور یہ کب شائع ہوا؟ تو یہ شائع ہوا 1985 میں۔ کب ہوا؟ 1985 میں یہ شائع ہوا۔ نظیر کا داغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے، کس کا قول ہے؟ نظیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے، کس کا قول ہے؟ آل احمد سرور، احتشام حسین، مجنوں گورکھپوری، شمس الرحمن فاروقی۔ تو یہ کس کا قول ہے کہ نظیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے؟ تو یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول ہے شمس الرحمن فاروقی کا، آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا، شمس الرحمن فاروقی کا یہ قول ہے۔ ان میں سے کون سی داستان لکھنؤ میں لکھی گئی؟ ان میں سے کون سی داستان لکھنؤ میں لکھی گئی؟ بستان خیال، فسانہ آزاد، نو طرز مرصع، آرائش خیال۔ تو ان میں سے کون سی داستان لکھنؤ میں لکھی گئی؟ تو اس میں سے کون سی داستان لکھنؤ میں لکھی گئی؟ تو اس میں سے کون سی داستان لکھی گئی؟ تو فسانہ آزاد لکھنؤ میں لکھی گئی، آپشن بی رائٹ ہو جائے گا، آپشن بی رائٹ ہو جائے گا۔ اور رتن ناتھ، یہ اس کے مصنف کون ہیں؟ تو رتن ناتھ سرشار ہے۔ کون ہے؟ رتن ناتھ سرشار ہے۔ اور اسے کب لکھنا شروع کیا؟ تو 1878 میں، 1878 سے کیا کہیں لکھنا شروع کیا۔ اور یہ شائع کب ہوا؟ تو 1880 میں شائع ہوا، 1880
1980 में ये शाये हुआ। खरीफ बोली के मुकाबले में शोरसैनी, अपभ्रंश और प्राकृत किसकी सच्ची जानशीन है? पंद, पल यानी बुंदेली, हरियाणी, ब्रिजभाषा, कन्नौजी। तो खरीफ बोली के मुकाबले में शोरसैनी, अपभ्रंश और प्राकृत किसकी सच्ची जानशीन है? ऑप्शन ए है पंद, पल, यानी उसका नाम दूसरा है बुंदेली। ऑप्शन बी है हरियाणी। ऑप्शन सी है ब्रिजभाषा। ऑप्शन डी है कन्नौजी। तो 33 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ब्रिजभाषा। ब्रिजभाषा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खरीफ बोली किस इलाके की बोली है? खरीफ बोली किस इलाके की बोली है? हिंदुस्तानी मगरबी हिंदी के शुमाल मगरबी इलाके की बोली है। हिंदुस्तानी मगरबी हिंदी के शुमाल मगरबी इलाके की बोली है। शुमाली हिंदुस्तान में दिल्ली के जुनूबी इलाकों की बोली है। वस्त हिंद के इलाकों की बोली है। मगध देश के इलाके की बोली है। तो खरीफ बोली किस इलाके की बोली है? खरीफ बोली किस इलाके की बोली है? तो ये है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। हिंदुस्तानी मगरबी हिंदी के शुमाल मगरबी इलाके की बोली है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कलीमुद्दीन अहमद की तनकीद पर किस मगरबी नक्काद का असर है? कलीमुद्दीन अहमद की तनकीद पर किस मगरबी नक्काद का असर है? कोलर्ज, मैथ्यू आर्लैंड, विलियम एम्पियसन, F.R. लीविस। तो कलीमुद्दीन अहमद की तनकीद पर किस मगरबी नक्काद का असर है? तो इसमें है ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, F.R. लीविस। F.R. लीविस का असर है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कुर्रतुल ऐन के किस अफसाने की हीरोइन पहली बार अपने कुर्रतुल ऐन हैदर के किस अफसाने की हीरोइन पहली बार अपने इंटेलेक्चुअल डायल से निकलकर औरत के पूरे तहजीबी, जिनसी और एहसासी रूप से सामने आती है? कारमन, जिलावतन, रोशनी की रफ्तार, पतझड़ की आवाज़। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 36 का? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पतझड़ की आवाज़। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और ये पतझड़ की आवाज़ कब शाये हुई? तो 1956 में शाये हुई। कब हुई? 1956 में ये शाये हुई। पारसी स्टेज का पहला दस्तयाब ड्रामा कौन सा है? पारसी स्टेज का पहला दस्तयाब ड्रामा कौन सा है? गोपी चंद, जलंधर, खुर्शीद, जहांगीर शाह गौहर, जुल्म अज़लम। तो इसका सही पारसी स्टेज का पहला दस्तयाब ड्रामा कौन सा है? तो इसका तो खुर्शीद। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट है। यानी ये खुर्शीद, और इसे 1870 में, कब? 1870 एदल जी घोरी ने लिखा था। 1870 ईस्वी में कौन लिखा है? तो एदल जी
لکھا ہے اور یہ افضل اور پروین آغا حشر کے کس ڈرامے کے کردار ہیں؟ افضل اور پروین آغا حشر کے کس ڈرامے کے کردار ہیں؟ خوبصورت، خواب ہستی، سلور کنگ، اسیر حرص۔ تو افضل اور پروین آغا حشر کے کس ڈرامے کے کردار ہیں؟ تو یہ کس ڈرامے کے کردار ہے؟ تو سلور کنگ۔ آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ اور یہ کس کے ڈرامہ ہے؟ تو آغا حشر کے۔ کس کے؟ آغا حشر۔ آغا حشر کہاں پیدا ہوئے؟ آغا حشر کہاں پیدا ہوئے؟ کشمیر، امرتسر، لاہور، بنارس۔ تو آغا حشر کہاں پیدا ہوئے؟ تو آغا حشر کہاں پیدا ہوئے؟ تو بنارس میں پیدا ہوئے۔ آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا۔ آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا۔ اور آغا حشر کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ تو یکم اپریل 1889 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ آگرہ بازار پہلی بار کس سن میں پیش ہوا؟ آگرہ بازار پہلی بار کس سن میں پیش ہوا؟ آگرہ بازار پہلی بار کس سن میں پیش ہوا؟ آپشن اے ہے 1970، آپشن بی ہے 1954، آپشن سی ہے 1958، آپشن ڈی ہے 1960۔ تو آگرہ بازار پہلی بار کس سن میں پیش ہوا؟ تو آگرہ بازار 1954 میں۔ آپشن بی رائٹ ہو جائے گا۔ آپشن بی رائٹ ہو جائے گا۔ اور آگرہ بازار کے مصنف کون ہے؟ حبیب تنویر۔ کون ہے؟ حبیب تنویر ہے۔ کون ہے؟ حبیب تنویر ہے۔ ویدی کی کون سی کہانی ایک مغویہ عورت کی خوبصورت کہانی ہے؟ ویدی کی کون سی کہانی ایک مغویہ عورت کی خوبصورت کہانی ہے؟ گھر میں بازار میں گرہن، لاجونتی، دانا و دام۔ تو ویدی کی کون سی کہانی ایک مغویہ عورت کی خوبصورت کہانی ہے؟ تو یہ ہے لاجونتی۔ آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ لاجونتی۔ آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ کرشن چندر کے کس افسانے میں بمبئی کی برسات ایک حرکی عنصر کے طور پر موجود ہے؟ کرشن چندر کے کس افسانے میں بمبئی کی برسات ایک حرکی عنصر کے طور پر موجود ہے؟ بالکونی، بھوت، زندگی کے موڑ پر، گرجن کی ایک شام۔ تو صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ تو صحیح آپشن ہو جائے گا بھوت۔ آپشن بی رائٹ ہو جائے گا۔ آپشن بی رائٹ ہو جائے گا۔ قحط بنگال کے موضوع پر لکھا ہوا کرشن چندر کے افسانے کا نام کیا ہے؟ قحط بنگال کے موضوع پر لکھا ہوا کرشن چندر کے افسانے کا نام کیا ہے؟ نکر، انداتا، آدھے گھنٹے کا خدا، 2 فرلانگ لمبی سڑک۔ تو 43 نمبر کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا انداتا۔ آپشن بی رائٹ ہو جائے گا انداتا۔ کیا ہو جائے گا؟ انداتا۔ آپشن بی رائٹ ہو جائے گا۔ عشق پر زور نہیں، خدمت گار، یہ دونوں افسانے کس سے منسوب ہیں؟
عشق پر زور نہیں خدمتگار یہ دونوں افسانے کس سے منسوب ہیں؟ قرۃ العین حیدر، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی۔ تو 44 نمبر کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ تو عشق پر زور نہیں خدمتگار یہ دونوں افسانے کس کے ہیں، کس سے منسوب ہے؟ تو عصمت چغتائی، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا، عصمت چغتائی، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ ڈرامہ انارکلی میں انارکلی کا اصل نام کیا ہے؟ ڈرامہ انارکلی میں انارکلی کا اصل نام کیا ہے؟ زبیدہ، نادرہ، فہمیدہ، محمودہ۔ تو ڈرامہ انارکلی میں انارکلی کا اصل نام کیا ہے؟ زبیدہ، نادرہ، فہمیدہ، محمودہ۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ ڈرامہ انارکلی میں انارکلی کا اصل نام کیا ہے؟ تو اس کا اصل نام ہے نادرہ، آپشن بی رائٹ ہو جائے گا، آپشن بی رائٹ ہو جائے گا، نادرہ۔ کون سا ڈرامہ محمد حسن کا نہیں ہے؟ کون سا ڈرامہ محمد حسن کا نہیں ہے؟ کوہرے کا چاند، محل سرا، سرخ پردے، زود پشیماں، زود پشیماں۔ کون سا ڈرامہ محمد حسن کا نہیں ہے؟ کوہرے کا چاند، محل سرا، سرخ پردے، زود پشیماں۔ تو 46 کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ تو کون سا ڈرامہ محمد حسن کا نہیں ہے؟ تو زود پشیماں، آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا۔ یہ محمد حسن کا ڈرامہ نہیں ہے، بلکہ اس کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کے مصنف ہے عبد الماجد دریابادی، عبد الماجد دریابادی، عبد الماجد دریابادی اس کے مصنف ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کی کس نظم کو مجنوں گورکھ پوری نے روسوں کے معاشرتی عہد نامہ کے مماثل قرار دیا ہے؟ نذیر اکبر آبادی کی کس نظم کو مجنوں گورکھ پوری نے روسوں کے معاشرتی عہد نامہ کے مماثل قرار دیا ہے؟ روٹیا، بنجارا نامہ، آپشن سی ہے آدمی نامہ، آپشن ڈی ہے کلجگ۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ تو اس کا صحیح آپشن ہے کلجگ، آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا، آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا، کلجگ۔ غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ کون سا ہے؟ غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ کون سا ہے؟ عود ہندی، اردو معلی، رکاعت غالب، مجموعہ خطوط غالب۔ تو غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ کون سا ہے؟ تو اس کا پہلا مجموعہ کون سا ہے؟ تو عود ہندی، آپشن اے رائٹ ہو جائے گا، آپشن اے رائٹ ہو جائے گا۔ 39 نمبر کوشچن، 1897 عیسوی میں کون سی اہم کتاب شائع ہوئی تھی؟ 1897 عیسوی میں کون سی اہم کتاب شائع ہوئی تھی؟ حیات سعدی، یادگار غالب، حیات جاوید، مقدمہ شعر و شاعری۔ تو 1897 عیسوی میں کون سی اہم کتاب شائع ہوئی تھی؟ تو 1897 میں کون سی اہم کتاب شائع ہوئی تھی؟ تو یادگار غالب شائع ہوئی تھی، یادگار غالب۔ اور یادگار غالب کے مصنف کون ہیں؟ تو حالی ہیں، کون ہے؟ حالی ہے، الطاف حسین حالی ہے، کون ہے؟ الطاف حسین حالی ہے۔ چلیے یہ آج کا آخری کوشچن ہے، 50 نمبر۔
اپنی نظموں میں جمن، وفاقی، سلو اور بدھو جیسے علائم کا استعمال کس نے کیا؟ اپنی نظموں میں جمن، وفاقی، سلو اور بدھو جیسے علائم کا استعمال کس نے کیا ہے؟ نذیر اکبر آبادی، اکبر الہ آبادی، جعفر زٹلی، سودا۔ تو اپنی نظموں میں جمن، وفاقی، سلو اور بدھو جیسے علائم کا استعمال کس نے کیا ہے؟ تو اکبر الہ آبادی نے۔ آپشن بی رائٹ ہو جائے گا، آپشن بی رائٹ ہو جائے گا۔ چلیے تو دوستو، آج کا یہ کلاس مکمل یعنی ہوئے 50 کوشچن مکمل ہوا۔ پھر اگلی کلاس میں پھر دوسرا کوشچن دیکھیں گے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔